الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو خانقاہ محبوب اولیاء کی جانب سے تمام مرید اور متقید کو سید السادات مولائے کائنات بانی نسل مصطفیٰ والد حسنین کریمین شوہر نامدار بی بی فاطمہ الزہرا داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح خیبر ابو تراب حیدر کرار اسد اللہ الغالب سید السادات مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالی میں جو حدیث جمعہ کے درمیان بیان نہیں کرا وہ حدیث آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا، کیونکہ یہ جمعہ کے دن سیرت مولائے کائنات پر میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ بات کی تھی، انٹرنیٹ پر وہ بیان موجود ہے، کیونکہ یہ خانقاہی بیان ہے تو آج کے تاریخ میں ہم خود حضرت علی کی کرامات بھی سنیں گے رضی اللہ تعالیٰ، اور مین وجہ جانیں گے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولائے کائنات میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ آج میں اس حدیث کا بھی جواب انشاءاللہ دوں گا جو حدیث کو بنیاد بنا کر امیر معاویہ پر لعن طعن کیا جاتا ہے، اور وہ حدیث مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر تفضیلی رافضی گستاخیاں کر رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، جبکہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلن کہہ کر کہ اے محبوب ہم نے تیرے کل کہتے ہیں عربی میں سب کو، ایک کو نہیں، کل کا لفظ جب آتا ہے تو سب آتے ہیں، تو اللہ فرماتا وہ کلن کہہ کر اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم تیرے سب صحابوں پر، تیرے سب غلاموں پر یعنی صحابہ پر ہم نے جنت واجب کر دی۔ تو صحابہ پر تمام صحابی جنتی ہے، اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے، یعنی قرآن کی آیت کے نص سے ثابت ہے۔ تو لہذا جب تمام صحابی جنتی ہے تو صحابی میں امیر معاویہ بھی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو گالیاں دینا یقیناً وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہو سکتا ہے، مومن تو نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا آج میں آپ کو حدیث مبارکہ سنانے سے پہلے اہل بیت میں یہ پھر سے ایک بات بتا دوں کہ آج ہم اہم اہم باتوں پر جو حدیث جو اعتراضات کرتے تفضیلی لوگ جو ہے
وہ حدیثیں پڑھ کر جو غلط معنی بتاتے ہیں انشاءاللہ اس پر ہماری زیادہ فوکس ہوگا، تاکہ خانقاہ کے بچوں کو اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ لیکن سب سے پہلے جو بنیادی بات جو آپ کو یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے، وہ ہے حقوق اہل بیت کیا ہے۔ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آنے والی گفتگو کو آسانی سے آپ سمجھ میں آئے گا۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جو دین کی تبلیغ پر اس پر مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہاں تم لوگ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ بلکہ معدت کا لفظ آیا ہے، محبت کا نہیں، معدت، محبت سے اور زیادہ شدید جس کو عشق ہو جاتا ہے نا، محبت ایک منزل ہوتی ہے، محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں، عشق میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے تو اس کو معدت کہتے ہیں۔ مطلب کہ بغیر معدت کے عشق ہی بیکار ہے، جیسے کہ بغیر روح کے جسم بیکار ہے، بغیر محبت اہل بیت کے ایمان بیکار ہے۔ ایمان کی روح محبت اہل بیت ہے۔ ایک کے جملے کو ذرا غور سے سنا، یہ سمجھنے اور سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، اور وہ نمازی بھی ہے، داڑھی والا بھی ہے، روزے دار بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، سارے اچھے کام اس کے اندر ہے، لیکن چڑھتا ہے اہل بیت سے، حضرت علی سے، مولا کائنات سے، حسنین کریمین سے، سیدوں سے، تو پھر اس کا ساری عبادتیں بیکار ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی اٹھا کر دوزخ میں ڈالے گا، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ سفینہ نجات کتاب میں موجود ہے، جو جمعہ میں نے سنایا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کعبے کے سامنے بیٹھ کر، رکن یمنی کے پاس بیٹھ کر ساری زندگی عبادت کرے، اللہ اللہ کرتا رہے، روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، لیکن اس کے دل میں میری فیملی بغض اہل بیت، میرے گھر والوں سے محبت نہیں ہے، تو اللہ اس کو بھی دوزخ میں ڈال دے۔ تو اب سمجھ گئے ہوگے کتنا حقوق اہل بیت کتنا بنیادی موضوع ہے، کتنی بنیادی بات ہے۔ جب آپ سمجھ گئے اس بات کو کہ اہل بیت کی محبت ایمان کی روح ہے، تو اس کو اور آسان کر علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5ویں صدی کے بہت بڑے محقق، محدث، مجدد، ان کی ایک مشہور کتاب ہے کہ اس کتاب کا نام ہے شفا شریف۔ انٹرنیٹ پہ بھی ہے، گوگل پر بھی آپ سرچ کریں تو یہ کتاب آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی۔ اس کتاب کے بارے پر علماء کی رائے کیا ہے یہ سن لیجیے۔ الشفا شریف کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں جس کے گھر میں یہ کتاب ہو اس کے گھر میں حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی کیونکہ یہ کتاب میں جو آپ نے جو تحقیق کر باتیں جو لکھی ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ کتاب بہت زیادہ مقبول ہوئی ہے، اس لیے اس میں حضور کے آداب، حضور کی تعظیم، حضور کی محبت، حضور پاک کا حلیہ مبارک، بہت سے باتوں پر قاضی ایاز نے اپنی کتاب شفا میں بیان فرمائی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جس کے گھر میں یہ کتاب ہو سمجھو اس کے گھر میں حضور ہے۔ تو اس کتاب میں آپ نے حقوق اہل بیت کے بارے میں 3 باتیں آپ نے لکھی۔ ایک فرمایا معرفت اہل بیت، یہ حقوق بیان کر، حقوق آپ سمجھتے ہیں نا، جیسے کہ آپ بیٹے ہیں تو ماں باپ کا حقوق کیا یہ آپ کو جاننا ہے، شوہر ہو تو بیوی کا حقوق کیا یہ آپ کو جاننا ہے، ضروری ہے۔ یہ صرف عالم مولویوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک بیوی ہو تو شوہر کے حقوق کیا جاننا ہے، والدین ہو، ماں باپ ہو تو اولاد کے کیا حقوق ہے یہ جاننا ہے، اولاد کو ماں باپ کے حقوق جاننا ہے،
میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق جاننا ہے. تو یہ حقوق جو ہے نا، حقوق العباد اس کو کہتے ہیں، اور اس کا جاننا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا اور ان حقوق میں کا ادائی نہیں کرتا تو ایسے بندے کی بھی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے. تو حقوق اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رکھے، بندے پر حقوق، پڑوسیوں کا حقوق، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے. ان بنیادی باتوں کو تو ہر مسلمان کو جاننا سیکھنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح اللہ نے بندے سے ساتھ ایک بندے کا حقوق رکھا ہے، ماں باپ کا حقوق رکھا ہے، اولاد کا حقوق رکھا ہے، میاں بیوی کا حقوق رکھا ہے، رشتہ داروں کے حقوق رکھے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کی اہل بیت کا بھی حقوق رکھا ہے. سیدوں کے حقوق کے بارے میں قاضی ایاز نے اپنی کتاب شفا میں فرمایا، پہلے ہے معرفت اہل بیت. پہلا حقوق کیا ہے؟ معرفت. معرفت کہتے ہیں پہچان کو. معرفت کس کو کہتے ہیں؟ پہچاننا، جاننا اس کے بارے میں. تو پہلا حق کیا بنتا ہے کہ آپ اہل بیت کو پہچانیں اور جانیں وہ ہے کیا. کیونکہ یہ فطرت ہے انسان کی، جب بندہ کسی کو پہچانتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے تبھی اس سے محبت کرتا ہے نا. پہچان نہیں ہے تو پھر محبت مکمل نہیں ہے. تو لہذا معرفت اہل بیت یعنی اہل بیت کی معرفت حاصل کرو، پہچانو، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو سمجھو. اور یہ انسان کی فطرت ہے. جب بندے کو معلوم ہوتا ہے نبی امی والا علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو انسان کی مزاج فطرت ہے کہ جو وہ معرفت کسی چیز کے بارے میں جانتا ہے، پہچانتا ہے، تبھی تو اس سے محبت کرتا ہے. تو معرفت اہل بیت یہ پہلا معاملہ. اور دوسرا سرکار نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام محبت اہل بیت. دوسرا حقوق کیا ہے؟ تو لہٰذا ایک بات ہے، پہلا حقوق کیا ہے سب مل کر، تاکہ مجھے معلوم آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نیند میں نہیں ہے، تھکان میں نہیں ہے، مزاج آپ کا حشاش بشاش ہے. تو میں نے پہلا حق بتایا کیا ہے، وہ ادھر والوں کو معلوم ہے نا. سب مل کر کیا ہے؟ معرفت اہل بیت. یہ حق ہے، حقوق ہے اہل بیت کے. اور دوسرا ہے محبت اہل بیت. اور جب پہچان ہوگی تو محبت کرو. تو محبت بھی حقوق میں آتے ہیں سیدوں کے، ان کا حق ہے. جو غیر سید ہے وہ سنیں کہ سیدوں سے محبت کرنا یہ آپ پر فرض کر دیا گیا، حقوق ہے ان میں سے، ہے نا. اور تیسرا ہے ولایت اہل بیت. معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت، اور تیسرا کیا کام ہے؟ ولایت اہل بیت. ولایت کیا ہے؟ ولایت کے کئی معنی نکلتے ہیں. یہاں جو ولایت اہل بیت آ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی کسی بھی حال میں جب بھی کوئی اہل بیت کا گھرانہ پریشان ہو تو ان کی مدد کرنے کو ولایت اہل بیت کہتے ہیں. ان کی مدد کرنا، ان کے مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے رہنا سیدوں کے، یہ حقوق میں آتا ہے ہر مسلمان کے لیے. اب دیکھیں پہلی بات سرکار نے فرمایا معرفت اہل بیت، میری اہل بیت کی معرفت لو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے تین مرتبہ فرمایا کہ میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم لوگ میرے بعد میری فیملی، میری اہل بیت کا خیال رکھو. معرفت میں یہ پہلی حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. کتنی اہمیت ہے کہ سرکار نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ تم لوگ جو ہے میرے بعد میری اہل بیت کا خیال رکھو، میری اہل بیت کا خیال رکھو، میری اہل بیت کا خیال رکھو. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت میں کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا آل عباس، حضور کے چاچا حضرت عباس کی اولاد. آل عقیل، حضرت امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل کی اولاد. اور آل جعفر، یہ بھی حضرت علی کے بڑے بھائی امام جعفر طیار. اور فرمایا آل علی. معرفت کو آپ سمجھے، آل عباس
آل جعفر، آل عقیل اور آل مولا علی، یہ سرکار فرماتے یہ میری اہل بیت ہے، ان کے خاندان کا میرے بات تم بہت خیال رکھنا۔ یہ معرفت بتا رہا ہوں میں آپ کو، جب سرکار نے اتنا 3 مرتبہ قسم اٹھا کر سرکار بیان فرما رہے ہیں تو اندازہ کرے کہ معرفت اہل بیت یا اہل بیت کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اور آپ دیکھیں ہم بھی اپنے خاندان کی تعریف کرتے، اگر کوئی ہمارے خاندان میں کوئی بندہ اچھا ہو، اخلاق کا، کردار کا، مزاج کا، ہم بھی تعریف کرتے کہ یار ہمارا بھائی ایسا ہے، ہمارا چچا ایسا ہے، ہمارا رشتہ دار ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہمارے خاندان میں، ہم تعریف کرتے ہیں۔ لیکن کب کرتے ہیں؟ جب اس کے اخلاق، اس کی مزاج ہمیں معلوم ہونے کے بعد کب کرتے ہیں؟ ایسی محفلوں میں کرتے جہاں ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہو، کہیں دعوت میں بیٹھے ہو، کبھی خاندان کی کوئی دعوت میں بیٹھے ہو، تو ہم جب خاندان، یعنی ہم بھی اپنے خاندان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی جگہ کرتے ہیں جو آپ نارمل زندگی میں نے آپ کو بتایا۔ حضور کے خاندان کی تعریف اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے اندر کرنے لگا رہا ہے۔ معرفت اہل بیت، حضور کے خاندان کی تعریف اللہ نماز کے اندر۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو، جب آپ نماز پڑھے، قیام کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، اتحیات پڑھنے کے بعد آپ پڑھتے ہو درود ابراہیم۔ نماز ہی میں تو درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ کیا ہے درود ابراہیم؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلی، ہے نا، محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی۔ اب حضرت ابراہیم، آل محمد سے کون؟ میں نے بتا دیا کہ اہل بیت ہے۔ آل ابراہیم سے مراد کون؟ تو حضور کے والد عبداللہ سے لے کر حضرت ابراہیم تک، یہ آل ابراہیم ہے۔ آل ابراہیم میں حضور کے والد، والدہ اور اوپر تک حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کو آل ابراہیم کہا گیا۔ اور آل محمد میں نے بتا آل خلیل بھی آگے، آل عباس بھی آگے، آل جعفر بھی آگے، آل مولا کائنات علی مرتضیٰ بھی آگئے۔ یہ معرفت اہل بیت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جب آپ اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے، معرفت پہچان ہونا چاہیے آپ کو کہ اہل بیت کی جو ہے نا معرفت کیسی ہے، جس کی تعریف اللہ تمام مسلمانوں سے نماز کے اندر کرانے لگا رہا ہے۔ یہ معرفت اہل بیت، کیونکہ میرے موضوع یہ نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ دوسرا آ جائے محبت اہل بیت۔ محبت اہل بیت جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ تمہیں زندگی دیا، نعمتیں دیتا ہے، روح دیا، جسم دیا، اچھی اچھی نعمتیں دیا، اس کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت کرو جو اللہ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، میں اسی رب کا رسول ہوں۔ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اسی رب کا میں رسول ہوں، اور فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ وہ میرے خاندان والے ہیں۔ یہاں ایک ذریعہ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے اسی کو میں ملتا ہوں، جسے میں ملتا ہوں اس کو اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ تک جانے کا ذریعہ محبت اہل بیت ہے، اللہ تک جانے کا ذریعہ سن کر محبت اہل بیت ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں سفینہ نجات سے آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، سنیں ذرا۔ اور اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے امام حسن ہیں۔ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ بھائی اب گھر بنا رہے تو گھر کی بنیاد آپ کو معلوم ہے، اسی بنیاد پر تو ہمارا گھر کھڑتا ہے۔ تو لہٰذا سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے۔ لیکن یہاں امام حسن نے کیا کہا؟
ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، لیکن اسلام کی بنیاد جو ہے، بنیاد آپ کو اندازہ ہے، بنیاد نہیں تو پھر بلڈنگ کھڑ نہیں سکتی۔ بنیاد اگر کھوکھلی ہو تو آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کے اعمال سب بیکار ہے۔ تو بنیاد مضبوط کرو۔ کیا کہا کہ امام حسن خود کہہ رہے ہیں اسلام کی بنیاد صحابہ اور اہل بیت کی محبت پہ رکھی گئی ہے۔ اب بھی صحابہ کو گالی دو گے معاذ اللہ؟ امام حسن خود کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام کی بنیاد صحابہ اور اہل بیت کی محبت پہ رکھی گئی ہے۔ تو خیر، میں دوسرا حقوق بیان کر رہا تھا، وہ ہے محبت اہل بیت۔ اس پر میں نے 2 حدیثیں الحمدللہ آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنا کر میں تیسرے اس پر آ جاتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور معلوم ہے آپ کو اللہ تعالیٰ حضور کے دل میں جو خیال آتا ہے اس کو بھی پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ خیال پہلے آتا ہے، دعا بعد میں لفظ میں آتی ہے۔ لہٰذا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اے اللہ، میں علی سے، فاطمہ سے، حسن و حسین سے اور ان کی اولاد سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت رکھنا۔ دیکھیں اب محبت اہل بیت، جو ان سے محبت رکھے اللہ تو بھی ان سے۔ دیکھیں حضور کی فیملی میں حضور کے سارے بیویاں بھی آتے ہیں، حضور کے چاچا کی اولاد بھی آتی ہے، حضور کے حضرت علی کے دیگر بھائی کی اولادیں بھی آتی ہے، لیکن اب یہ فیملی جو اہل بیت ہے، حضور کی فیملی ہے، حضور کے مقدس بیویاں ہے، حضور کے چاچا کے بچے ہیں، حضور کے چاچا کے بھائی کے بچے ہیں، بیٹے کے بچے یعنی حضرت عقیل، حضرت جعفر کے بچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ بھی بات ایک اپنی جگہ بہت درست اور صحیح ہے کہ حضور کی فیملی میں سیدوں میں سب سے زیادہ سادات، اللہ اس کے رسول کے قریب اور فضیلت والے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی اولاد ہے۔ یعنی آل عباس میں، آل عقیل میں، آل جعفر میں سب سے زیادہ فضیلت والے حضرت علی اور بی بی فاطمہ اور ان کی اولاد ہے۔ یا ذہن میں رکھ لیا اب یہ بات ہے۔ تو لہٰذا اس لیے سرکار فرماتے ہیں اللہ میں علی سے اور فاطمہ سے اور اس کی اولاد سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے اے اللہ اس کو بھی، اس سے تو بھی محبت رکھنا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں سرکار نے فرمایا جس نے میری اہل بیت کی محبت، اہل بیت، چوتھی حدیث سنانے جا رہا ہوں، سنیں غور سے۔ سرکار نے فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ 2 باتیں میں سنا رہا ہوں۔ اب آئے تیسری بات، ولایت اہل بیت۔ یہ حقوق کیا ہے؟ معرفت اہل بیت، سرکار نے بتایا کہ میرے اہل بیت کا مقام جانو اور اس میں محبت کرو۔ محبت اہل بیت میں نے بتا دیا جو کیا ہے۔ اب مختصر طور پر بتاؤں، ورنہ اسی 3 باتوں پر بہت لمبی حدیثیں، یعنی اتنے حدیثیں موجود ہیں کہ کافی وقت ہو جائے گا۔ اب آ جائے جلدی سے ہمیں اپنا موضوع مکمل کرنا ہے، ولایت اہل بیت۔ یہ مولا اہل بیت کوئی مشکل یا کسی وقت میں آپ کو پکارے تو ان کے ساتھ کھڑے رہو۔ اس سے ہوتا کیا؟ تو ایک حدیث آپ کو میں سناتا ہوں، اور اس حدیث مبارکہ کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الامن والعلا میں لکھا ہے، جہاں پر اس حدیث کو آپ نے ختم فرمایا، کتاب کو ختم فرمایا۔ وہ آخری حدیث اس کتاب کی یہی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ الامن والعلا اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کے گھر میں ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے حضور مختار کائنات ہے، اس بات پر 300 حدیثیں اور 60 قرآن کی آیتیں جمع کی اس کتاب کے اندر۔ 300 حدیثیں اور قرآن کی 60 آیتوں سے اس کتاب میں بیان فرمایا کہ حضور مختار کائنات ہے، دافع البلاء ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ بھی یہ کتاب موجود ہے، آپ ضرور اس کو جو PDF نکال کر رکھیں، یا اپنے گھر میں بھی مارکیٹ میں ملتی ہے۔ تو اس حدیث میں، اس کتاب میں آخری حدیث ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ولایت اہل بیت کس کو کہتے ہیں، اس حدیث سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں وہ باہر جا کے بات کروں گا، کون باہر جا کے بات کریں، مسجد میں بات نہ بنا ہے،
درود پاک پڑھیں مرتبہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ بزرگ ہے، یہ صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہے. حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص دوستوں میں سے بھی ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اچھا یہ حدیث کو روایت کر رہے حضرت عمر ابن خطاب. حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف وہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے. حضرت بی بی فاطمہ کے گھر سے بچوں کی رونوں کی آواز آئی. حضور گھر میں گئے، دیکھا کہ حسنین کریمین رو رہے ہیں. آپ نے سرکار کو بڑی تکلیف ہوتی تھی جب بھی بچے روتے تھے، آپ خاص طور حسنین کریمین. آپ اندر داخل ہوئے اور داخل ہو کر فرمایا فاطمہ یہ بچے روتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ کئی دنوں کے بچوں کو کھانے نہیں ملا. آپ فوراً آپ کے چہرے پہ وہ تکلیف کے ظاہر ہوئی. سرکار باہر آئے اور کہا کون ہے جو میرے اہل بیت کو کھانا لا کے کھلائے؟ اتنا کہنا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں میں اپنے جوتے کا رسی باندھ ہی رہا تھا، عبد الرحمن بن عوف آگے نکل گیا، بھاگا اپنے گھر. حضرت عمر کہہ رہے ہیں بھاگے اپنے گھر اور گئے، جا کے اپنے بیوی سے کہا کہ جلدی کرو گھر میں جو بھی ہے بنا کر دو. تو وہ صحابیہ کہنے لگی کہ گھر میں تو صرف 2 آدمی اتنا کھائے، اتنا آٹا باقی، کہا اسی کی روٹی ڈالو. کہا اسی کو آٹے گنا گیا اصلی گھی کے ساتھ. اس 2 روٹی کو گرم گرم کر کے کپڑے میں لپٹ کر دیے. عبد الرحمن بن عوف جو ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کرے. حضور اندر گھر میں گئے اور ان بچوں کو روٹی کھلایا. حسنین کریمین جب روٹی کھا لیے تو رونے کی آواز ختم ہوئی. سرکار کا چہرہ خوشی سے چہرہ چمکنے لگا. سرکار باہر آئے، کہا عبد الرحمن بن عوف میں سن، آج کے بعد تیرے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے اور کل قیامت کے دن تجھے جنت میں لے جانا یہ میری ذمہ داری ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ ہے ولایت اہل بیت. حضور آج بھی سیدوں کی خدمت میں کئی واقعات ہیں کہ صرف سادات کا ادب اور محبت اور ان کی مشکل میں کھڑے رہنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ولایت بھی نواز دیا ہے، ولی بنایا ہے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو لہٰذا یہ ولایت اہل بیت ہے، اس کو آپ سمجھے. اب اہل بیت کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث سنا کر جو ابوبکر صدیق نے بیان فرمایا. اب آپ سمجھ گئے اہل بیت کا ولایت اہل بیت. سرکار ابوبکر صدیق فرماتے اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے تلاش کرنا چاہتے ہو تو حضور کو سمجھنا چاہتے ہو، حضور کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور کی اولاد میں تلاش کرو. اہل بیت کا خیال رکھو. یہ نسل مصطفیٰ وہ لوگ ہیں انہی کے جسموں سے خوشبوئے مصطفیٰ تمہیں ملے گی. بولتے رہی محبت سے سبحان اللہ. انہی کے جسموں سے خوشبوئے مصطفیٰ ملے گی. تو نسل مصطفیٰ وہ اہل بیت کا گھرانے ایسا گھرانہ ہے کہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں ان کے اندر حضور کی خوشبو ہے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئے نسل مصطفیٰ کے سب سے فضیلت رکھنے والے شخصیت مولا کائنات ہے. اب اندازہ کریں حضرت علی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ہے نا. نسل مصطفیٰ کے بانی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اہل بیت کے سادات کا یہ مقام مرتبہ ہے تو اہل بیت میں حضور کے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. اس لیے آپ غور کریں سرکار بڑے بڑے محدث نے، بڑے بڑے صحابہ نے یہ بات کو اپنی کتابوں میں لکھا کہ جو خلافت کی ترتیب حضور کے جانے کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. کتنے سال؟ 30 سال رہے گی. حضرت ابوبکر صدیق کے 2 سال، حضرت عمر ابن خطاب کے 10 سال، حضرت عثمان غنی کے 13 سال، اس کے بعد مولا علی پر 30 سال ختم ہو جاتے ہیں. آپ کی خلافت کے 5 یا 6 سال ملا لے تو پوری ٹوٹل اگر حساب لگا لے تو 30 سال مکمل حضرت علی
بعض نے امام حسن پر بھی کہا ہے، لیکن بعض نے کہا نہیں، حضرت علی پر۔ اس لیے بڑے بڑے بزرگان دین فرماتے ہیں نبوت کے خاتم انبیاء میں حضور ہے، حضور نبوت کے خاتم ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور مولا علی خلافت راشدہ کے خاتم ہے، خلافت راشدہ میں آپ کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہے نا، اور غوث اعظم ولایت خاتم ہے، امام مہدی تک جو ہے نا آپ غوث رہیں گے، اور امام مہدی آنے کے بعد وہ ولایت کے خاتم، ولایت ختم ہوگی امام مہدی پر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا بزرگان دین فرماتے ہیں، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ہے، طبقات حنفیہ میں بھی بات درج ہے کہ اہل بیت اور صحابہ ان دونوں سے محبت کرنے والے کو سنی صحیح العقیدہ کہتے ہیں۔ صحابہ سے محبت ہو اور اہل بیت سے محبت نہ ہو تو ایسے کو رافضی کہتے ہیں، اہل بیت سے محبت ہو خارجی کہتے ہیں، جو صحابہ سے تو محبت کرو اور اہل بیت سے چڑے اس کو خارجی کہتے ہیں، اور جو اہل بیت سے تو محبت کرتا ہو اور صحابہ سے محبت نہیں کرتا ان کو گالیاں دیتے اس کو رافضی کہتے ہیں، سمجھا؟ اور سنی وہ ہے جو دونوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ باتیں جو ہے نا عقیدے کی ہے، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو آپ کی عبادتیں بیکار ہیں، آپ کے اعمال بیکار ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھے، کوئی لڑائی کی بات نہیں چل رہی ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں چل رہی ہے، نہ کوئی فرقے کی بات چل رہی ہے۔ جو عقیدہ 1400 سال سے مسلمانوں کا تھا وہی عقیدے کی بات چل رہی ہے۔ یہ اس عقیدے کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور ایمان والے ہی کی عبادتوں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھے۔ اب اہل بیت کے جو بانی ہے، نسل مصطفیٰ ہے، بانی ہے نسل مصطفیٰ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کے دور میں فتنے بہت ہو گئے تھے۔ حضور کے ظاہری دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں سمجھے کہ بنیاد کو اور مضبوط کیا۔ حضور کے جانے کے بعد دنیا سے حضرت صدیق اکبر نے بنیاد کو مضبوط کیا، یوں سمجھے کہ پھول کو اگر کیڑے تھوڑے بہت لگے تھے ان کیڑوں کو صاف کیا۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب نے اس کو اور مضبوط کیا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آج میں ان سوالات کے جوابات کی طرف آ رہا ہوں دھیرے دھیرے، جس کو آپ کا جاننا ضروری ہے۔ اہل بیت کی اہمیت اور مقام مرتبہ آپ سمجھ گئے ہیں، اور خود دیکھیں حضرت بڑوں سے سنیے علی کی تعریف۔ آج ایک بات سنیں، بڑوں سے بڑے ہی بڑوں کو سمجھ سکتے ہیں، ہے نا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول نے علی کو دی ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، اور کون عمر؟ جو ولایت میں فضیلت میں علی سے بھی افضل ہے۔ سنا؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے علی کو جو دی ہے، ان 3 میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو دنیا کے سارے خزانے، بلکہ دنیا اور آسمان کے سارے خزانوں سے بہتر ہی ہوتا کہ ان 3 میں سے کوئی ایک چیز مجھے مل جاتی۔ حضرت عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں دنیا کے خزانے زمین آسمان کے رہتے، لیکن اس کی پرواہ نہیں ہوتی اگر 3 میں سے ایک چیز مجھے مل جاتی جو علی کو ملی ہے۔ عمر جیسی شخصیت کہہ رہا ہے، فاروق اعظم جیسی شخصیت کہہ رہا ہے، اسی لیے کہتا بڑوں سے بڑوں کی تعریف سنیے۔ پوچھا کیا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے کہ علی کی نکاح میں فاطمہ ہے۔ بولے یار سبحان اللہ۔ علی کی نکاح میں فاطمہ آئے، اور وہ فاطمہ جس کو دیکھ کر حضور کھڑے ہو جاتے، ہاتھ چومتے، اپنے پاس بٹھاتے، وہ فاطمہ جو چلتی تو ایسا لگتا کہ حضور چل رہے ہیں، جو بولتی تو ایسا لگتا کہ حضور بول رہے ہیں، جو چلنے پھرنے بولنے میں حضور کے مکمل مشابہ ہو، ارے وہ فاطمہ جس کے بارے میں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا بغضہ ہے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ فاطمہ میرا بغضہ ہے۔ بغضہ کہتے کس کو ہے؟ جائے ڈاکٹروں سے پوچھے، جگر کے اندر خون ہوتا ہے،
اگر وہ خون نکل گیا انسان مر جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو بغضہ کہتے ہیں۔ اب یوں سمجھیے سرکار فرما رہے کہ فاطمہ میری جان ہے، بولو محبت سے۔ اور فاطمہ، سرکار فرماتے فاطمہ کو میں نے نام ہی فاطمہ اس لیے رکھا ہے، بولو سبحان اللہ، نام ہی اس لیے ہے۔ فاطمہ کا مطلب ہے کٹ کرنے والی، دور کرنے والی۔ اور سرکار فرماتے میں نے فاطمہ رکھا اس لیے نام ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو دوزخ سے کٹ کر دیتا ہے، دوزخ سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ وہ فاطمہ جس کے بارے میں رضی آتا ہے کہ آپ جو ہے نا مہینے میں مکمل طور پر نمازیں پڑھا کرتی تھی، وہ فاطمہ جن کو اللہ نے جس کی پاکیزگی کا قرآن میں ذکر فرمایا ہو، جس کی تطہیر کا قرآن بیان کر رہا ہو، وہ فاطمہ جو جن کے ماں ہے حسنین کریمین کی، وہ فاطمہ جو سردار ہے جنتی عورتوں کی، وہ فاطمہ جس کو روتا دیکھ کر سرکار روتے تھے، جس کو ہنستا دیکھ کر سرکار ہنسا کرتے تھے۔ اس لیے فاروق اعظم کہتے ہیں وہ فاطمہ کا نکاح سرکار نے اپنی بیٹی کا نکاح علی کو فرمایا۔ اچھا یہ نکاح جو ہوا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جب سرکار مدینہ پاک میں آ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، سب نے ٹرائی کی کہ حضور کی بیٹی کا نکاح میں سے ہو، رشتے بھیجے۔ ابوبکر صدیق نے بھی بھیجا، سرکار نے فرمایا خاموش رہے، عمر نے بھیجا خاموش رہے، عثمان غنی نے رشتہ بھیجا خاموش رہے، خاموش رہے۔ تو حضرت یہ دونوں اکابر، تینوں اکابر صحابہ، کون کہتے ہیں محبت دیکھے کیسی ہے، یہ تینوں اکابر صحابہ نے آپس میں بات کی کہ ہونا ہو یہ سرکار کا ارادہ علی کو دینے کا۔ اور حضور کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو اللہ کی مرضی ہے وہی بولتے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کا ارادہ علی کو دینا ہے۔ اب حضرت ابوبکر حضرت عمر گئے حضرت علی کے پاس، گھر گئے، گھر میں آپ تھے نہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی فلاں انصاری کے کھیت کو پانی سے سیراب کرنے گئے۔ حضرت علی کام کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ، کیونکہ ایک ساری کائنات ان کے قدموں میں پڑی ہے، سارے خزانے ان کے قدموں میں پڑے ہیں، یہ نہ جانے کہ حضرت علی کہتے ہیں میں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دیا۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ توکل، اللہ رسول پر یقین، سب کچھ رہتے پر بھی کچھ نہ رکھنا، اس کو فقیری کہتے ہیں۔ یہ تصوف کی بات بتا رہا ہوں، اللہ رسول پر اتنا یقین، توکل آنا۔ تو آپ جو ہے نا مدینہ پاک میں اونٹ پر پانی بھرتے، اونٹ کی مشکیزوں میں پانی بھرتے اور اونٹ پر رکھ کر کسی کے کھیت میں اگر پانی ڈالنا ہوتا تو لے آ کر سیراب کرتے اور اس کی اجرت لیتے۔ اس کام کے سلسلے میں ایک آپ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ، کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، محنت کرنے کو اللہ اس کے رسول بہت پسند فرماتے ہیں۔ حلال کا 1 روپیہ صحیح، لیکن یقین جانو اس کا برکت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، یہ آپ کی نسلوں میں بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حلال روٹی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب غور کرے، حضرت علی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھیت کے پاس گئے، معلوم ہوا کھیت میں ہے، تو آپ نے جا کر کہا کہ آپ کیوں نہ رشتے کی بات کر رہے؟ تو کہا میں شرم، حضرت علی کہہ رہا مجھے حیا آتی، میں کیا کہوں، یعنی میں رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، میں مہر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ آج تو جوڑے کی رقم ہم پہلے لیتے ہیں کہ مہر کو بھول جاتے ہیں، لیکن پہلے مہر واجب ہوتا ہے، خیر تو لہٰذا مہر بھی میں ادا نہیں کر سکتا۔ تو ابوبکر صدیق حضرت عمر نے کہا پہلے بات تو کرو، بات تو کرو۔ اب گئے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، شرماتے شرماتے اپنا دعا پیش کیا، تو سرکار نے فرمایا علی میں تو اسی چیز کا انتظار کر رہا تھا، اللہ نے حکم ہی دیا کہ تیری بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کرنا۔ بولے نا محمد، فرمایا علی اب جاؤ، جا کر جو ہے مہر کا انتظام کرو، کچھ ہے رقم؟ کہا حضور بس وہ جنگ میں پہننے کے لیے جو اسلحہ ہوتے ہیں، جو جوڑا ہوتا ہے جس کو آزار کہتے ہیں، آزار جنگ میں پہننے کا، وہ آزار رکھا ہوا ہے، یعنی جنگ سپاہی جب پہنتا ہے لوہے کا لباس، ہاتھ میں آزار رکھتا ہے سامنے دشمن کے وار کو بچانے کا، وہ رکھا ہوا ہے، کہو اس کو بیچو اور اس سے مہر ادا کرو۔ گئے حضرت علی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی مجھے دے دو۔ کیا عشق تھا، بولے اس کا مہر، بولے اس کے پیسے کتنے کا، مثال 1000 درہم، آپ نے کہا یہ 2000 رکھو۔
یہ آپ مجھے بھیج دیے. بولے ہاں یہ پیسے آ گئے, اس سے مہر ادا کرو, اب یہی میری طرف سے آپ کی شادی کا تحفہ بھی ہے. ولایت اہل بیت. آپ بولو نا سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے ولایت اہل بیت. حضرت عمر کہتے خاتون جنت بی بی فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں جو حسنین کریمین کے والدہ ہے, جنتی نوجوان سرداروں کی ماں ہے, جس طیبہ ہے, طاہرہ ہے, عابدہ ہے, اور عابدہ بھی ایسی عابدہ حدیثوں میں آتا ہے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جب عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھتی تھی, فجر کی اذان ہو جاتی تھی تو بی بی فاطمہ سر اٹھا کر کہتی تھی اے اللہ کبھی تو ایک رات ایسی بڑی بنا دے کہ تیری بندی سکون سے تیری بارگاہ میں سجدہ ادا کرے. بولو سبحان اللہ. اور طاہرہ اور پاکیزہ ایسی کہ جس کے گھر میں فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں آیا کرتے تھے. ارے قیامت کا دن ہوگا, آواز آئے گی اللہ کی جانب سے, لوگوں نگاہیں نیچے کرو, مصطفیٰ کی بیٹی ہماری بندی فاطمہ جا رہی ہے. اور 70,000 حوروں کی جرمٹ میں خاتون جنت میں ایک طرف داخل ہوگی. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ ہے فاطمہ. اس لیے حضرت علی عمر کہتے کاش یہ تین میں سے ایک مجھے مل جاتا ہے. کہا حضور دوسری کیا ہے؟ فرما دوسری چیز یہ ہے کہ سرکار نے فرما علی, کیونکہ مسجد کے دروازے جو تھے ہر صحابی کے دروازے سرکار نے کہا بند کر دو. اب مسجد سے باہر سے کیونکہ راستہ تھا مسجد کے اندر سے نکلنے کا, دروازے بند کرو, لیکن این علی کا دروازہ بند نہیں کرنا. بولے نا سبحان اللہ. علی سے حضرت عمر کہتے ہیں سرکار نے فرمایا علی کے دروازے کو چھوڑ دو, اور علی سے کہا علی جس حالت میں ہو تو مسجد سے آ بھی جا سکتا ہے, جا بھی جا سکتا ہے. بولے لو محبت سے سبحان اللہ. جس حالت میں ہو یہاں سے آنا جانا تمہارے لیے جائز ہے. یہ دوسری چیز حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں یار, بولو سبحان اللہ. اور فرمایا تیسری کیا ہے؟ فرمایا حضرت عمر تیسری وہ جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا نا, خیبر کا قلعہ فتح 7 یا 8 قلعے تھے خیبر کے, جو مدینہ پاک سے آج بھی 80 یا 90 کلومیٹر دور پر خیبر کا قلعہ موجود ہے. 7 یا 8 قلعے تھے. سرکار نے 8 قلعوں کو ہر ایک کو ایک ایک دستہ دے کر کہا تھا تم ان کو آپس میں مصروف رکھو, ان کو آپس میں ملنا دو. اور جو سب سے بڑا قلعہ تھا اس قلعے کے بعد سرکار خود خیمہ ڈال کر بیٹھے تھے, اور اس قلعہ کو فتح کرنا سارے قلعہ فتح ہو رہے تھے. لہذا وہ قلعہ جو خیبر کا سب سے بڑا قلعہ تھا, جس میں اسلحہ زیادہ تھا, فوج زیادہ تھی, دشمن زیادہ تھے, حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ تم جاؤ, وہ واپس آئے. عمر گئے واپس آئے, عثمان گئے واپس آئے. کئی دنوں تک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہم بھی چاہتے تھے. اب غور کر, فاروق اعظم کہتے ہیں ایک مرتبہ ہوا یوں کہ سرکار نے سب کو بلایا, کہا کل یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جس کے ذریعے سے یہ قلعہ بھی فتح ہوگا, اور وہ ہوگا جسے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہوں گے, اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں میں تو سویا نہیں, میں تو خواہش کرتا تھا. مجھے جب یہ بشارت ملی نا کہ وہ ہوگا جس سے اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے, اللہ بھی محبت کرتے ہیں, رسول بھی اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. کہتے حضرت عمر ابن خطاب میں بے چین تھا. جب صبح ہوئی سارے صحابہ حضور کے خیمے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. سرکار نے ایک نظر ڈال کر فرمایا علی کہاں ہے؟ کہا علی کہاں ہے؟ فرمایا حضور ان کی آنکھوں میں درد ہے. فرمایا سرکار نے قریب بلایا, اور اس حدیث سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا. کیا کہ یہ کہنا کہ حضور کو کل کی خبر نہیں ہے. معاذ جو وہابی کہتے ہیں نا حضور کل کیا ہوگا نہیں جانتے ہیں. میں نے کہا المستدرک میں حدیث مبارکہ ہے, بخاری میں یہ حدیث مبارکہ ہے. بڑے بڑے محقق نے, بڑے بڑے محدث نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے. غور کرے کہ سرکار فرماتے کل میں اس کو یہ جھنڈا دوں گا جس کے ذریعے سے خلافت ہوگا. تو یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کو کل کی خبر نہیں ہوتی, یہ ان کا عقیدہ ہے. اور ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی سب جانتے ہیں. اللہ کی عطا سے, اللہ کے بتانے سے قیامت تک کیا ہوگا حضور کو سب علم ہے. یہ حدیث مبارکہ. اب غور کرے سرکار نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. ان کی آنکھوں میں درد تھا. سرکار نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک علی کی آنکھوں میں لگایا, اور آ کے اسی وقت ٹھیک ہو گئے. سرکار نے فرمایا علی
اس کو لو، اب جاؤ تم ہو گئے۔ مولا علی نے ہاتھ چوما، پلٹے، کچھ دور گئے، جا کر پلٹ کے وہاں سے کہتے یا رسول اللہ۔ جبکہ اللہ کہتا ہے آپس میں ایسا میرے محبوب کو نہ پکارا جائے، تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، لیکن یہاں لاڑ دے کے علی کا رسول سے، رسول کا علی سے، محبت دے کے دور جا کر کہتے یا رسول اللہ۔ بولے علی وہ تو کیا بات ہے؟ کہا حضور سب کو قتل کر کر ہی واپس آؤ۔ یہ حیدر کرار ہے۔ کہا علی اس وقت تک لڑتے رہنا، سرکار نے فرمایا وہیں سے چیخ کہ علی اس وقت تک لڑتا لانا جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ یہ فاروق اعظم کہتے کاش یہ تین میں سے ایک مجھے مل جاتا۔ کون فاروق یارو، کون عمر، جو خود افضل ہے حضرت علی سے، خود بڑے ہیں مولا علی سے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں، وہ تعریف کر رہے ہیں علی کو تین چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی۔